اسلام کا جو تعارف ہے نا، یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، اس کا تعلق ہماری اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے. جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری معاشرت ہے، جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یہ چیزیں اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آئے، آپ نے فرمایا مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی نا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. وجوہات کیا بتائیں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. یہ حضور کا تعارف تھا نبوت ملنے سے پہلے، صادق اور امین. یعنی حضور کا جب نام آتا تھا کسی کے ذہن میں تو ساتھ ہی آتا تھا کہ صادق اور امین. اور ہمارا جب کہیں نام آتا ہے تو ساتھ ہی لکھا ہوا آتا ہے کہ کاذب اور خائن. یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں یا نہیں؟ دنیا میں کیا ہم لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے تو دنیا میں کیا کوئی اعتماد کرے؟ ہم پاکستان کی بنی ہوئی گاڑیاں نہیں خریدتے، جاپان کی بنی ہوئی گاڑیاں خریدتے ہیں، وہاں سے آئی ہوئی میڈیسن خریدتے ہیں، یہاں کی بنی ہوئی میڈیسن نہیں خریدتے. کیوں نہیں خریدتے؟ کیا ہمیں کافروں سے محبت بہت زیادہ ہے اس لیے جاپان کی گاڑیاں خریدتے ہیں، وہاں کی میڈیسن خریدتے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ دوائیاں جو بالکل، وہ مریض نا جو بالکل مرنے والا ہو اور اینڈ سٹیج پہ جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں کہ اگر یہ دوائی کھا لی تو امکان ہے کہ بچ جائے گا، ان دوائیوں کی بھی کاپیاں بنی ہوئی ہیں. وہ دوائی کہ اگر اس نے وہ دوائی کھائی تو ممکن ہے اس کی جان بچ جائے، اس کی 2 نمبر کاپیاں بنی ہوئی ہیں، ویسے کیمیکل ملا کے اس کلر کا وہ پیکنگ کر کے لوگ بیچ رہے ہیں، اور عین موت کے وقت مریض کو کھلاتے ہیں کہ جلدی مر جائے. تو ہمارا جب نام آتا ہے ہماری پہچان دنیا میں یہ ہے، دنیا کو چھوڑ دیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہماری پہچان یہ بنی ہوئی ہے. ہم جب کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو کیا عشق رسول کے نعرے لگانے سے اللہ ہمیں بخش دے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول ہیں تو رسول کی پہچان تھی صادق اور امین. ہم اس وقت سچے عاشق رسول ہوں گے جب دنیا میں ہماری یہ پہچان ہوگی، صادق اور امین. جب ہمارا نام آئے تو ساتھ ہی یہ آئے کہ صادق اور امین، اس کا مطلب ہم عاشق رسول ہیں. اور اگر انسان دعوت و محبت کا کرتا ہے، عمل کچھ نہیں کرتا، تو دعووں سے قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی. اس دھوکے میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے، کیا 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 ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کہیں مجھے آپ سے محبت ہے اور وہ کچھ کام کرنے کا کہے، آپ کہیں نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا لیکن مجھے آپ سے محبت بہت ہے. آپ والد کو کہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، والد صاحب آپ کو کہیں بیٹا پانی پلا دو، آپ کہیں نہیں پانی میں نہیں پلا سکتا، محبت مجھے بہت ہے. کھانا کھلا دو، نہیں کھانا نہیں کھلا سکتا، محبت مجھے بہت ہے. یہ میرا دوست ہے اس سے ذرا جا کے مل لو، اس کو کہو ابو بیمار ہیں تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کہو نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، محبت مجھے بہت ہے. وہ کہے گا کیا کرنا ہے میں نے اس محبت کا، اس محبت کا میں کیا کروں، اس کو چاٹوں، کیا کروں اس کو میں. عربی کا ایک شعر ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسا محبت کرنے والا کبھی، هذا لعمری فی الانام بدیع، میں نے کبھی ایسا محبت کرنے والا نہیں دیکھا. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتا. ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. میں نے پچھلے بیان میں بھی شاید یہ کہا تھا کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہو جائے نا، کسی لڑکی کا میسج آ جائے غلطی سے اور اس نے کہیں لکھ دیا کہ مجھے ایزی لوڈ کر دیں، تو 500 روپے تو ہم ویسے ہی پہلے مرحلے میں اس کو ایزی لوڈ کروا دیتے ہیں. نہ جان نہ پہچان، ایک امکان کے طور پہ، کوئی محبت بھی نہیں ہے، تو 500 روپے ہم بھجوا دیتے ہیں. اور پھر اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، وہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا. ایسا کوئی بندہ دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ تو یہ کیا محبت ہے؟ مجازی محبت ہے، چند دن کی محبت ہے، ایک محبت ہے ہی نہیں ہے. تو محبت کے نام پہ دھوکہ ہے، شہوت پرستی ہے. لیکن اس میں بھی انسان اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر سے بھی محبت، اور یہ حقیقی محبت ہے جو ہمیں ہونی چاہیے.
لیکن پریکٹس میں جس کو کہتے ہیں نا قول اور عمل، قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جس میں عمل نہیں کرتے وہ باتیں کیوں کرتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ باتیں کرو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے۔ قرآن میں آتا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، جو خلاصہ ہے میری گفتگو کا، جو ہماری عملی زندگی ہے، پریکٹیکل لائف ہے، معاشرتی، کاروباری، پروفیشنل جو ہماری زندگی ہے، اس کے اندر دین کو زندہ کریں، جس کام سے جس شعبے سے وابستہ ہے اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں، اس کے اندر امانت، دیانت، سچائی، بالکل پروفیشنلزم سے اس کام کو کرنا، اس کو سیکھنا، اس میں آگے بڑھنا، امت کی سطح پہ چیزوں کو سوچنا کہ میں اپنے اس کام سے امت کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اسلام کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اگر یہ سوچ ہماری ہوگی نا، ہمارا جو اپنا بزنس ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، وہ آٹومیٹکلی وہ کام بھی بہتر ہو جائے گا، ہماری انکم بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری صحتیں بھی بہتر ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔